بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش ہوں گے اور اپنی زندگی میں کامیابیاں سمیٹ رہے ہوں گے اور نیکیاں کر رہے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کا دوست آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ لے کے، ربیع الاول کا چاند دیکھنے کا وظیفہ، کیونکہ ہمارا ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے جو کہ بہت ہی افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ بہت سی دعائیں کرتے ہیں، بہت سی عبادات کرتے ہیں، تو آپ نے بھی اس مہینے میں جتنی عبادت ہو سکے آپ نے کرنی ہے، جتنے وظائف ہو سکیں آپ سے آپ نے لازمی کرنے ہیں، کیونکہ دیکھو دوستو، ایسے مبارک مہینے سال میں ایک بار آتے ہیں، تو ہمیں ان مہینوں سے جتنا ہو سکے فائدہ لینا چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، ربیع الاول کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور ربیع کا مہینہ موسم بہار سے نکلا ہے۔ موسم بہار سارے موسموں میں افضل ترین موسم ہے۔ بہار کا نام سن کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ بارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اس مہینے کا نام ہی موسم بہار رکھ دیا، ربیع الاول رکھ دیا۔ جیسے آپ سلم کی ذات بہت افضل ہے اور اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، شان والی ہے، اسی طرح جس مہینے میں آپ سلم تشریف لائے وہ مہینہ بھی بہت عظمت والا ہے اور شان والا ہے۔ جس مقام پر آپ سلم تشریف لائیں وہ مقام بہت اعلیٰ ہے۔ جس جگہ مبارک پر آپ سلم نے اپنے مبارک قدم رکھے وہ جگہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ جس مقام پر آپ سلم نے نماز پڑھی وہ مقام سب سے زیادہ اعلیٰ ہے اور افضل ہے، اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بہت ہی بلند ہے۔ اس مبارک مہینے کی ابتدا چاند نظر آنے سے ہوتی ہے۔ ہر مبارک مہینے کی ابتدا چاند نظر آنے سے ہی ہوتی ہے۔ جب بندہ چاند دیکھتا ہے ربیع الاول کے مہینے کے عید الفطر کے مہینے کے، عید الاضحیٰ کے مہینے کے، تو جسم کے اندر ایک خوشی کی لہر دور آتی ہے۔ جو شخص اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار محبت کرتا ہے، اور جب ربیع الاول کا چاند دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی اس کے دل میں خوشیوں کی لہر دور جاتی ہے اور اس مبارک مہینے کی مبارک سب کو دینے لگتا ہے۔ اس مہینے میں پوری کائنات کے سردار، فرشتوں کے سردار، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس مبارک مہینے میں جب چاند نظر آ جائے تو ایک بہت ہی عظیم وظیفہ ہے، بہت مختصر ہے، لیکن اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں جو کہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پہلے آپ کو میں اس وظیفے کے بے شمار فائدے بتاتا ہوں۔ جو بندہ یہ وظیفہ چاند دیکھتے ہوئے کر لے گا، معاشرے میں اس کا بہت بلند مقام ہوگا، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کو کسی بھی بڑے مسئلے میں آپ کو یقینی کامیابی ملے گی، اور اس وقت آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ کے ہاں وہ رد نہیں کی جائے گی، اور آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے ہر جائز دعا مانگنی ہے، کوئی ناجائز دعا نہیں مانگنی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے عمل کی طرف، اپنے وظیفے کی طرف کہ ہمارا آج کا وظیفہ کیا ہے۔ عمل سے پہلے درود ابراہیمی اور عمل کے بعد درود ابراہیمی تین دفعہ پڑھنا ہے، مطلب کہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی، اور جیسے ہی عمل پورا ہو پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے درمیان میں آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص
پڑھنی ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی سے رو رو کے دعائیں مانگنی ہیں، اور جو بھی دعائیں آپ مانگیں گے وہ اللہ کے ہاں ضرور کامیاب ہوں گی، ضرور قبول ہوں گی۔ تو آپ نے اس چاند رات سے لازمی فائدہ اٹھانا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے رب کو راضی کر لو۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔